نیا سال شروع ہے آج کے دن کے لیے، عصر سے لے کے مغرب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر نیا دن اسلامک طور پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیرے حساب سے، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکوں۔ ایسا کوئی نہیں آپ نے درویشی اختیار کر لینی ہے، آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ سب سے پہلے تمام دنیا کو جو اب دیکھ رہے ہیں، آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور پوری دنیا میں دیکھا اور سنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آج 2023 کا پہلا دن اور آج نئے سال کا سورج طلوع ہوا ہے اور اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور پہ بن کے رہ گئی ہے۔ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں، مین دنیا میں کہیں بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہوں، تو تمام اس دنیا کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سال خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا لے کے آئے اور اس سال میں ہم جتنی خوشیاں اور رحمتیں سمیٹ سکیں ہم سمیٹیں۔ جو سال گزرا اس کے ساتھ بڑی ڈفرینٹ قسم کی یادیں ہیں، کچھ تلخ ہیں، کچھ مشکل ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ خوشی کے لمحات ہیں، کچھ دکھ کے لمحات ہیں۔ زندگی شاید اسی کا نام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، اور ہم کبھی اچھا وقت گزارتے ہیں، کبھی مشکل وقت۔ اللہ تعالیٰ اگر مشکل وقت نہ آئے اور صرف اچھا وقت ہی رہے تو شاید ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جائے اور اس اچھے وقت کی قدر و قیمت بھی ہم کھو بیٹھیں کہ یہ تو ہم اس کو اتنا کیجول اور روٹین میں لیں۔ جب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے وقت کی اہمیت کیا ہے یا برا وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑے ہوئے۔ میں نے جو دیکھا ہے نا اپنی پوری زندگی میں، برا وقت شاید اسی لیے آتا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے، آپ کے دوستوں کی ایک آزمائش ہو جاتی ہے، ایک کہتے ہیں ایک نتھار ہو جاتا ہے۔ جیسے چھاننی میں آپ چھان لیتے ہیں نا، کچرا اوپر رہ جاتا ہے، باقی صاف پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں فائنینشیل کرائسس ہوں، جسی قسم کے بھی کرائسس ہوں، میں نے ایسے دوست لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے جو بظاہر اچھے وقتوں میں آپ کے ہر وقت آپ کے گرد من لاتے نظر آتے ہیں اور آپ کے سب سے بڑے ہمدرد اور دوست بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ آپ کو ارد گرد سے غائب، گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسے لوگ جن کو آپ کو ان پہ توقع بھی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ دیں گے، وہ ایسے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے برے وقت کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، انسان کو سکھانے کے لیے سبق ہے۔ اور میں نے تو ایسی آزمائشیں لوگوں میں آتے دیکھی کہ کسی نے کوئی اپنا پیارا کھویا اور کسی کا کوئی چلا گیا یا اس کو کوئی صدمہ مالی پہنچا یا اس طرح، تو اس کے بعد اس سے پہلے وہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں اور رونقوں میں بہت مصروف تھا، لیکن اس کے بعد وہ بہت اللہ کی طرف راغب ہو گیا۔ اس کو ایک دم یہ میسج ملا اس نقصان سے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے ہم نے۔ تو اس دنیا میں اتنا دل لگانے کی یا اتنا اوور ایمبیشیس ہونے کی یا اتنے لمبے لمبے پلانز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اللہ پہ چھوڑے، اپنی محنت کرے، کوشش کرے، اس کو ترک نہ کر دے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں بس اب تو مرنا ہی ہے یا ایسا کچھ۔ اپنی ہمت، کوشش، خواہشات رکھے، لیکن ان کے پیچھے بھاگتا ہوا اتنا دیوانہ اور پاگل نہ ہو جائے کہ وہ یہ بھول جائے کہ اصل ہماری منزل جو ہے، اصل زندگی، وہ اس زندگی کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، اللہ کے مقاصد کیا تھے، ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کر بنایا گیا، اور اشرف المخلوقات ہونے کے جو ہم نے ایک پروٹوکول لیا ہے، جو ہم نے ایک لیبل لگایا ہے، اس کے کیا SOPs ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں انسانی اقتدار کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں زندگی کو مقصد لے کے چلنا چاہیے، اور وہ مقصد پیسہ کمانا یا بڑے بڑے دولت جمع کرنا یا بڑے بڑے محل کھڑے کرنا نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے اپنے ساتھ ارد گرد وہ لوگ جو آپ سے کم فیض یاب ہیں ان نعمتوں سے، ان کا احساس کرنا، لوگوں کے دکھ و درد کو سمجھنا۔ آپ نے اپنے حصے کا اس معاشرے میں، اس دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے،
اور وہ کنٹریبیوٹ اب ایسے کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہوتا ہم دعوے کریں کہ جی میں 50 لوگوں کی، میں 1000 لوگوں کی، میں 50,000 لوگوں کی زندگی بدل دوں. اگر میں کسی ایک کی زندگی بدلنے میں بھی اپنا چھوٹا سا رول پلے کر سکتی ہوں، کسی بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے، کسی بیمار کی شفا کے لیے، کسی کو کاروبار کے لیے تھوڑی سی ایک ریڑھی آپ لگا دیں پھل اور سبزی کی، یا کچھ بھی اس طرح کہ اس کی زندگی میں اس کا اپنا روزگار ہو جائے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یا کوئی تعلیم حاصل کر کے بچہ اپنے خاندان کو لے کے چلے، یا بچی تعلیم حاصل کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو بنا سکے، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ہم بڑی بڑی کارنامے یا بڑی بڑی باتیں نہ کریں، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ارن کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. راستے سے چلتے ہوئے آپ پتھر ہٹا دیں، کوئی چھلکا جو آپ کو گرا سکے آپ دوسرے کے لیے ہٹا دیں. تو یہ مقصد ان چیزوں سے، ان چھوٹے چھوٹے عمل سے ہم بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اور ہم اپنی زندگی کو بھی روز، اب تو یہ سال ختم ہوا نا، ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے سال دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا، ہماری اچیومنٹ کیا ہے، ہم نے لوز کیا کیا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہم نے ایسی کون سا عمل کیا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. اور یہ سال ہر گزرتے دن کے ساتھ رات کو ہم بیٹھ کے ضرور سوچیں کیا سارا دن میں ہم نے اپنے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، اور سب سے بڑھ کر رب العزت کے لیے کیا کیا. یا ہم اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں. ہم اپنا احتساب کریں اور اپنی اچھائیوں اور ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کریں کہ اللہ تو نے اگر مجھے نیا، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا سانس بھی ہمارا ہے کہ نہیں، کہ اگلا دن جو میری زندگی میں چڑھے مجھے تو توفیق دیں کہ میں تیرے حساب سے، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکوں. ایسا کوئی نہیں آپ نے درویشی اختیار کر لینی ہے، آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے. آپ کو اچھا پہننے اوڑھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، اپنا گھر بنانے سے بھی کوئی منع نہیں کر رہا. یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اسراف میں مت جائیں. بہت زیادہ پاگل پن ان خواہشوں کے پیچھے بھاگنا غلط ہے، خواہشیں رکھنا بالکل غلط نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی تکمیل کے لیے ایفرٹ کرنا برا ہے. لیکن اگر آپ ہر کام کریں، جب صبح اٹھ کے رزق کے لیے نکلیں تو یہ نکلیں کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میں اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی خواہشات پورا کر رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے. آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. آپ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں میری بہنیں، خواتین، تو یہ سوچ کے کریں میرا اللہ کو صفائی پسند ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ آپ کی صفائی بھی عبادت ہے. آپ اپنے پیار سے اپنے بچوں اور شوہر کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں. اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک خانہ کعبہ کو دیکھنے کے مترادف ہے، ایک مقبول حج کے برابر ہے. اتنی بڑی عبادت آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں. جو خوش نصیب جن کو والدین میسر ہیں، تو خدارہ ان نعمتوں سے آنکھیں نہ چرائیے. اپنے عزیز و اقارب، اپنی بیوی کو محبت سے دیکھنا، اس کی شان میں تعریف کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اپنے شوہر سے محبت کا اظہار، وہ تھکا تھکایا آئے، اسے ایک چائے کی پیالی، ایک محبت بڑی مسکراہٹ، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. اپنے بچوں سے بے انتہا پیار، اچھی تربیت، اور اپنے مستقبل کے لیے، آنے والے کل کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنانا ان کے عمل سے، یہ آپ کی عبادت ہے. آپ کے گھر میں جو آپ کی ہیلپ ہے، ملازمین ہیں، ان سے رحم کا سلوک کرنا، ان سے محبت کا سلوک کرنا، اور ان کی ضرورتوں کا بھی احساس رکھنا، یہ بھی عین عبادت ہے. نیا سال شروع ہے آج کے دن کے لیے. عصر سے لے کے مغرب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر نیا دن اسلامک طور پہ شروع ہو جاتا ہے. تو 2 الفاظ ہیں یہ آپ نے جو کرنے ہیں، اول و آخر درود پاک. یہ آپ کو لائن لکھی بھی آئے گی، میں ایک بار پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں. آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر باوضو ہو کر آپ نے دن کے کسی بھی پہر میں مغرب سے پہلے آپ نے یہ 70 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے. وما غانما کثیرن، یہ آپ کے رزق کی بہتری کے لیے، آپ کے گھر میں خوشی کے لیے، اور آنے والے دن آپ کی بہتر دن بن کے آئیں، مسائل کم ہوں. یہ آپ کو اسکرین پہ لکھا بھی نظر آئے گا. 70 بار پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک، اور دعا کرنی ہے آنے والے سال کے لیے جو رحمتیں، برکتیں اور آپ کے لیے فضیلت لے کے آئے. بہت شکریہ.